Welcome to Albir Foundation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، رواہ مسلم فی صحیح۔ محترم اسلامی بھائیوں اور دوستوں، دینی بزرگوں، آج کے اس درس میں ہم اور آپ نے کتاب و سنت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں۔ بڑا ہی اہم ترین موضوع تھا جو ابھی تک آپ سماعت کر رہے تھے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور اس کے بہت سارے نکات کو شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا موضوع ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کے فریب یا دھوکے، جس کو ہم مکائد الشیطان کہتے ہیں، اور اس کا شرعی علاج، شرعی تدابیر کیا ہے، یہ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، شیطان کا جو تصور ہے ہمارے ذہن و دماغ میں، یا شیطان کے بارے میں کتاب و سنت نے جس طرح کی رہبری اور رہنمائی دی ہے، اسے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو شیطان یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے، یا محض صرف ایک شر کی علامت اور پہچان کے طور پر اس کا محض ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی چیز ہے، حقیقی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ انسانیت کا بدترین دشمن ہے، ابتدا سے ازلی دشمن ہے، جو ہمیشہ انسان کے لیے چھپ کر کام کرتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ یہ شیطان کے تعلق سے اسی لیے کتاب و سنت میں جب آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان گمراہ کن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اپنے بندوں کو اس سے متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، اس سے اپنا دوست نہ بناؤ، اس سے دور رہو، اس کو دشمن سمجھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں ایک بنیادی چیز یہ جاننا چاہیے، سب سے پہلی چیز کہ شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شیطان کے معنی ہوتے ہیں فاسق، فاجر یا متکبر، یہ اس کا معنی شیطان کا پایا جاتا ہے۔ عموماً لغویوں نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شیطان یہ جنوں میں سے ہے، اور جن ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، ایک جنس ہے، ایسے ہی جن کیا ہے، یہ ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے، ایسے انہیں بھی اللہ نے فرائض کا مکلف کیا ہے۔ انہی جنوں میں سے جو لوگ شریر ہیں، بدماش ہیں، وہ کیا ہے، ان کو جن کہا جاتا ہے، ان کے فسق و فجور کی بنیاد پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان بطور علامت، شر کی علامت کے بھی عام طور پر متعارف ہے۔ مثلا جیسے کسی انسان کی برائی، فسق و فجور اور معصیت آدمی دیکھتا ہے تو اس کو بھی شیطان کہہ دیتا ہے کہ آپ بالکل شیطان ہو گئے ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں کیا ہے، بطور مثال کے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی حیثیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں الملائکۃ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے تخلیق ہوئے ہیں، اور
جناتوں کو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، اور آدم اور ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت بیان فرما دی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صحیح روایت ہے، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، جنوں کی ایک قسم ایسی ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہے، ان کے پر ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ایسی ہے حیات و کلاب، جو سانپ، کتے اور اس قسم کی شکل میں بھی وہ رہتے ہیں۔ تیسری قسم اللہ کے نبی فرماتے وہ صنف یحلون و یزعنون، ایک قسم ایسی ہے کہ جو جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، رہتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے 3 اقسام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب سی قوت اور طاقت عنایت کیا ہے۔ یہ مختلف قسم کی چیزوں میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کالے کتے کی شکل میں، کالی بلی کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، یا اور دیگر چیزوں میں، انسان کی شکل میں۔ یہ ان کے اندر انقلاب اور تغیر اور ان کی شکل و صورت کو اپنا لینے کی استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں جو صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوجوان ایک غزوہ کے اندر شریک ہوئے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی سے رخصت انہوں نے طلب کیا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیا اور کہا کہ بنو قریظہ کا قبیلہ یہودیوں کا یہ راستے میں پڑتا ہے اور وہ دشمن ہے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں قتل نہ کر دیں، اس کی بنیاد پر اپنا اسلحہ ساتھ لے کر جاؤ۔ تو وہ جو ہے اپنے نیزے کو ساتھ لے کر کے نکلے، اپنے گھر پہنچے تو دیکھا بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں، باہر دروازے پر۔ تو انہیں بڑی غیرت آئی اور اس نیزے سے اپنی بیوی کی طرف جو ہے انہوں نے مارنے کے لیے وہ لپکے، ڈانٹنے کے لیے۔ تو اس موقع پر بیوی نے کہا کہ آپ پہلے گھر میں دیکھیے۔ گھر میں وہ گئے، دیکھا تو چارپائی پر ایک اژدہا سانپ لیٹا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ پہلے وہ سانپ قتل ہوا یا پہلے یہ قتل ہوئے، یعنی ان کو اس نے قتل کر دیا اور انہوں نے سانپ کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ماجرا پہنچا، واقعہ بیان کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو مدینہ میں کچھ جن رہتے ہیں، مدینہ میں کچھ جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، جب تم کبھی ایسی چیز اپنے گھروں کے اندر دیکھو تو تم انہیں فوراً قتل نہ کرو، انہیں فوراً مارو نہیں، انہیں جانے کے لیے کہو، 3 دن تک انہیں جانے کے لیے کہو، اور اس کے بعد اگر نظر آئے تو قتل کر دو، ذاکا شیطان وہ شیطان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیکھیے اس نوجوان کو جو قتل کیا سانپ نے وہ ایک جن تھا۔ تو اس کی بنیاد پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزوں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہم انسانوں کو آگاہ کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، تم ہمیشہ اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے لشکر کو، اپنے جیسے لوگوں کو یہ اس لیے دعوت دیتا ہے، اس چیز کی طرف بلاتا ہے، ورغلاتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے تاکہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں، جہنم کے اندر جو ہے چلے جائے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اہل جہنم میں سے ان سارے لوگوں کو بنا دے۔ تو یہ شیطان کا اصل مقصد اللہ رب العالمین سے فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، ہم ان سب کو جو ہے گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو ہم گمراہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین،
لیکن میرے وہ بندے جو مخلص ہیں، سچے پیروکار ہیں، انہیں تو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات کے اندر، دوسری جگہ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کے ذریعہ سے لوگوں کو ورگلا لے، گمراہ کر لے، بہکا لے جتنی تجھے طاقت ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو اپنے گھوڑ سواروں کو، اپنے لوگوں کے یعنی جنوں میں سے اپنی ذریت، اپنی آل و اولاد کے گھوڑ سواروں کو تو پھیلا دے انسانوں کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان، اور پاپیادہ لوگوں کو بھیج دے، اور تو ان کے مال میں، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، لیکن وعدہم، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے جتنے فریب اور وعدے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا ہے، تو میرے بندوں پر کبھی قابض نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اللہ اپنے بندوں کی نگرانی کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سورہ اسراء کی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ جو ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی کہ اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رات میں بیدار ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، پھر کہتی ہیں فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِي، میں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹولا تو اللہ کے نبی کے سر کے بال میں میرے ہاتھ چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ، تمہارا شیطان کیا ہے؟ تمہارے پاس آ گیا ہے، لگتا ہے تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا، یعنی شیطان نے تم کو وسوسہ دیا ہے کہ میں تمہاری باری میں تمہارے پاس نہیں ہوں، کسی دوسری بیوی کے پاس گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کے وسوسے سے تعبیر کر کے بیان فرمایا کہ گویا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا وہ۔ تو یہ صحیح سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیحین کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے جو ہے یہ کہیں بھی بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی چاہے عابد ہو، جاہل ہو، نیک ہو، مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، کیونکہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے جس راستے پہ وہ لگا ہوا ہے۔ مثلا ایک آدمی عابد و زاہد ہے تو اب اس کو دنیا داری کے حساب سے گمراہ نہیں کر سکتا، اس آدمی کو گمراہ کہاں سے کرے گا؟ اسی راستے سے کرے گا، اس کو اس کی عبادت میں، اس کے زہد میں، اس کی تقوی میں فریب ڈال کر، دھوکہ ڈال کر۔ تو اس لیے ایک آدمی دولت مند ہے تو اس کو اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کے بڑی باریک چالیں ہیں شیطان کی، جس سے ایک مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں شیطان اور انسان کی دشمنی میں فرق ہے۔ آپ کا اگر کسی سے تو میں ہو گیا، کسی سے کوئی بگاڑ ہو گیا تو آپ اس سے اپنا معاملہ درست بھی کر سکتے ہیں، کچھ لے دے کر کے، کچھ معافی تلافی کر کے، لیکن شیطان سے جو دشمنی ہے، شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس دشمنی میں کہیں کوئی فدیہ اور لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہیں اس طرح سے کوئی چیز دے لے کر کے اپنا معاملہ اپنے دشمن سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو معافی کو درگزر کر دینے کو لازم پکڑو،
تمہارا کوئی بھائی کوئی جہالت کر جائے تو اس سے نادانی پر مت اترو، اس کو معاف کر دو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ پھر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لیکن اگر شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہو کسی چیز پر تو تم اس وسوسہ سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ سے تعوذ، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے پہلے انسانوں میں سے ایسے لوگ جو تمہارے دشمن ہو جائیں یا تم سے کسی طرح کی جو ہے بد کلامی یا ایسی چیز کر جائیں تو ان کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے معافی تلافی کر لو، ان سے درگزر کا معاملہ کر لو۔ لیکن پھر شیطان کا ذکر فوراً بات کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے اب اگر شیطان تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو تم کیا کرو؟ اس سے معافی تلافی کرنے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، اس سے یہ نہیں کہا کہ اس سے بھی معافی تلافی کر لو، نہیں کہتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ایسا معاملہ آ جائے تو تم فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ ہی تمہیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب ہے تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکے اور فریب، تلبیسات، وہ مستقل کتاب ہے، حکایات اور واقعات کی روشنی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور بکریوں کے اس ریوڑ کا ایک چرواہا ہے۔ اب وہ چرواہا اپنے بکریوں کی نگرانی کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں جو بکریوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں تو وہ کتے آپ کو گزرنے نہیں دے رہے، وہ کتے آپ کو گزرنے نہیں دیں گے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں کہ استاذ نے اپنے شاگرد سے پوچھا پھر کیا کرو گے تم ایسے موقع پر، اگر تمہیں وہاں سے گزرنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ ہم اسے پتھر سے ماریں گے یا ہم اسے دور بھگائیں گے۔ تو استاذ نے کہا اگر اس طرح کا معاملہ کرو گے تو پھر کتے تو تمہیں نہیں چھوڑنے والے، تم اس طرح سے تم نہیں جا سکتے ہو، راستہ نہیں پار کر سکتے تم۔ تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم بکری کے چرواہے سے استعانت لو، مدد لو اور بکری کے چرواہے سے اپنا معاملہ بیان کرو۔ وہ کیا ہے؟ کتوں کو روک دے گا اور تم راستہ پار کر لو گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر شیطان جب انسان کے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ پر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، تو اللہ کی توفیق طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو اس کے شر سے۔ اسی لیے تعوذ کا معاملہ آپ اگر دیکھیں تو ہر وہ جگہ جہاں شیطان کا خدشہ ہے، شریعت کیا سکھاتی ہے؟ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو تعوذ، انسان جماع و مباشرت کے لیے جا رہا ہے تو تعوذ، حتیٰ کہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے تو تعوذ، قرآن پڑھنے جا رہا ہے تو تعوذ۔ یعنی کتنی جگہیں ہیں آپ دیکھیں، اگر تعوذ کی تو ایک پوری، گھر میں داخل ہو رہا ہے نکل رہا ہے تو شریعت کا سکھاتی ہے تعوذ۔ ایسی چیزیں اسی لیے سکھائی گئی کہ انسان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے تب بھی معوذتین اور سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ میں پھونک کر کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو تعوذ کو دفاع کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، قرآن و سنت نے بیان فرمایا۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی تلبیسات سے بچنا چاہیے۔ شیطان کے ورغلانے کا، گمراہ کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا ہتھ کنڈا وسوسہ ہے۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا وسوسہ ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے شیطان تو بہت راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہت سارے راستے ہیں، لیکن شیطان کے کچھ کھلے ہوئے وار اور فریب اس کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا فوسوس الیہ الشیطان، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان نے وسوسہ کیا، وسوسہ ڈالا اور کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی والا درخت نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کھا لو تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو؟ تو کیا کیا اس نے؟ پہلا کام کیا کیا؟ فوسوس الیہ الشیطان یا فوسوس لہم الشیطان، دوسری جگہ تو کیا ہے؟ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وسوسہ سے بچنے کی تلقین قرآن کریم کے اندر، پناہ مانگنے کی، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ دلانے والے، جھوٹے وعدے کرنے والے، فریب دینے والے شیطان سے کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایسے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟
وسوسہ ایک ایسی خفی آواز، ایسی پوشیدہ آواز جس کو شیطان غیر محسوس طریقے پر انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے، انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وسوسہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ کبھی انسان کے عقیدے میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کی نماز میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کو وسوسہ ڈال کر معصیت اور گناہ کے کام پر لگا دیتا ہے، کبھی کسی حرام چیز کے بارے میں حلال کہہ کر کے وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی وساوس کے اتنے راستے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ شیطان ہر قدم پر، حتیٰ کہ آپ دیکھیں انسان وضو کرتا ہے، وضو کے بارے میں بھی انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ 3 بار دھل چکا ہے اپنے ہاتھ کو، لیکن کیا ہے؟ وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہیں ابھی 3 نہیں ہوا، ابھی 3 بار نہیں ہوا۔ انسان 2 رکعت پڑھ کر کے یا 4 رکعت مکمل کر چکا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہیں ابھی 3 ہی رکعت ہوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ دیکھیں، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، انسان کی رگوں کا خون بن کر، رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا؟ اس موقع پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، آپ اعتکاف میں تھے تو اللہ کے نبی باہر نکلے کہ چھوڑ دیں انہیں ان کے گھر تک، رات کی تاریکی۔ اللہ کے نبی جب باہر نکلے چھوڑنے کے لیے تو کہتے مر رجلان من الانصار، انصاریوں میں سے 2 لوگوں کا گزر ہوا وہاں سے، فاسرع، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو جب دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ تو جلدی جلدی جانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، علی رسلکما، یعنی ان کے اس چلنے کی انداز میں فرق کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا محسوس کیا کہ گویا ان دونوں کے دل میں کوئی وسوسہ داخل ہوا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انہا صفیۃ بنت حی، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ سُوءًا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے، بری چیز نہ ڈال دے کہ تم کوئی غلط خیال کر بیٹھو۔ اس لیے اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب آپ اگر شراب کی دکان کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہیں تو دیکھنے والا وسوسہ میں ہی مبتلا ہوگا، دیکھنے والا وسوسے میں ہی مبتلا ہوگا۔ تو ایسی جگہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، وسوسہ کے مواضع اور مواقعات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس طرح سے کیا معلوم ہوا؟ اور اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تو انسان کو مسئلہ واضح کر دینا چاہیے، انسان کو مسئلہ واضح کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں وسوسہ کا شکار نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو اس طرح سے شیطان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں کہتا، تو کیا ہے؟ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا نہیں پڑھتا، تو کیا ہے؟ شیطان اس کے گھر میں انٹری کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی آپ دیکھیں شیطان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے حتی جو ہے یقول لہ، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان ایسے موڑ پر لے آئے تو تم فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو یہ کیا ہے؟ عقیدے کا فساد ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے عقیدے میں گمراہی ڈال دیتا ہے شیطان۔ اور جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو شیطان پھر تو کتنے رخ بدلتا ہے، انسان کے خوابوں میں آئے گا، انسان کو کہیں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنے کی تلقین کرے گا، کہیں غیر اللہ کا سجدہ کرنے کی تاکید کرے گا، کہیں کسی اور راستے سے
تو اس قسم کی چیزیں کیا ہے؟ شیطان انسان کا عقیدہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو عقیدہ سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. اگر تم میں سے کسی آدمی کو کوئی چیز پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، آزمائش آ جائے، تو وہ آدمی یہ نہ کہے کہ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی، یہ پریشانی نہ آتی اگر میں ایسا کر لیتا. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے کہو قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، جو چاہا وہ ہوا. ایسا نہ کہو، اس لیے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمْلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کا جو معاملہ ہے یہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے. تمہارے عقیدوں میں شیطان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے کہ کل تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یا تمہارے ساتھ کل یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، یہ مشکلات آنے والی ہے، تو پھر اگر تم یہ کہو کہ میں اگر کل نہ نکلا ہوتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تو یہ کہنا کیا ہے؟ یہ کہنا تمہارے عقیدے آخرت یعنی عقیدے قضا و قدر کے منافی ہے. اس لیے کہ جب تمہارا معاملہ عقیدہ کے باب میں یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر اس معاملے میں انسان کا اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی بات کہنا یہ عقیدہ کے منافی عمل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی دروازوں کو بند کر دیا ہے اس طرح سے، اور یہی ایک مسلمان کا ہمیشہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایسے ہی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے رسول، بعض دفعہ ہمیں ایسا وسوسہ لاحق ہو جاتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں؟ ایسا وسوسہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی بڑا اہم وسوسہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واقعی تمہیں ایسا وسوسہ لاحق ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نعم، صحابہ کرام کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو تو اس کو شیطان وسوسہ دلا کر کیا کرے گا؟ جو گھر پہلے سے ویران ہو تو اس کو شیطان اس ویران گھر کو کیا کرے گا؟ ویران کیسے کرے گا؟ جو گھر پہلے سے آباد ہو وہی گھر ویران ہوتا ہے بعد میں. تو اس کی بنیاد پر جب دل ایمان سے معمور ہے، ایمان کی روشنی سے معمور ہے، تو شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مجوسی، ایک غیر مسلم جس کے دل میں پہلے سے ایمان نہیں ہے، تو اس دل میں شیطان کیا کرے گا جا کر کے؟ اس کو تو پہلے سے ہی کفر کے راستے پر لگائے ہوئے. اسی لیے شیطان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا عقیدے کا فساد، عقیدے کا بگاڑ، عقیدہ کمزور کرنے اور بگاڑنے کی سب سے پہلی کوشش شیطان کی ہوتی ہے. اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ چاہے قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، دن رات تسبیحوں میں لگے رہیں، پھر شیطان چھیڑنے نہیں آتا انسان کو. سمجھ رہے؟ تو اس کی بنیاد پر کیا ہے؟ انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا معاملہ آ بھی جائے کبھی تو اس کا دفاع کرو، لیکن یہ تصور نہ کرو کہ گویا یہ چیز ایمان کے منافی ہے، نہیں بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. ایسے ہی اس چیز کو جاننا چاہیے نماز کو بھی خراب کرنے کی کوئی شیطان کرتا ہے. ایسے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے چند احتیاطی تدابیر بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے شر سے، اس کی تکلیفوں سے ایک آدمی کیسے بچ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کرے. تمسک بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، فرائض ہیں، توحید ہے، عقیدہ ہے، حقوق ہے، ان کو کم سے کم بنیادی طور پر اس پر جمع رہے. تو یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ بچاؤ کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی تابعداری نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ یہاں دیکھیے مکمل اسلام کی تعلیمات کو اپنانا اس کا حکم دیا اللہ نے، اور پھر اللہ نے بیان فرمایا شیطان کی تابعداری نہ کرو. اگر اس کو کمزور کرو گے، یہ طریقہ چھوڑو گے تو کیا ہے؟ شیطان تمہیں اچک لے گا. تو اس طرح سے. ایسے ہی دوسری چیز شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو.
اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہو پاتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، یہ سورہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کی بہترین تدبیر ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھو، آپ کے گھر میں عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، پر کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر کے پڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے امت کے اندر عام طور پر فساد برپا ہوا کہ اب یہ عبادت بھی بزنس کے طور پر استعمال ہونے لگا، کہ اب کسی کے یہاں کوئی معاملہ ہے، وسوسہ پیدا ہو گیا، کوئی آسیب اور ایسی، تو بس فلاں صاحب کو بلا لو کرائے پر اور قرآن پڑھاؤ 40 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ۔ یہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھو، خود پڑھو، اپنے گھر کے افراد کو پڑھاؤ، اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم غیروں سے پڑھواتے ہو تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت کے یہاں، صحابہ کے یہاں ایسی چیز نہیں ملتی کہ اپنے گھروں میں دوسرے کو بلا کر قرآن پڑھوایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ایسے ہی اللہ کے نبی دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہے الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں، من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، جو آدمی اس کو ہر رات کو پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں ہر شر و بلا سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی اسے پڑھ لے فی دارن 3 لیال، 3 راتوں تک پڑھ لے تو فیقربها شیطان، تو اس کے قریب شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ یہ روایت بھی سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ ایسے ہی آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ نے سنا، یہ آیت الکرسی بھی شیطان کے فریب سے بچاؤ کا بنیادی ذریعہ ہے، شیطان سے بچاؤ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا اور اس کی تلقین فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت صدقہ والی، اس میں اس کی تفصیل جو ہے گزر چکی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ذکر، اللہ کا جو ذکر ہے، ذکر اللہ، یہ بھی شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ شیطان سے بچاؤ، امام ابن قیم کہتے ہیں مطردۃ للشیطان، شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے۔ ذکر اللہ جو ہے یہ شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے جو ہر جگہ سے اس کو مار کر بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں اور وہ اس کو کیا ہے؟ دوست بن جاتا ہے اس کا۔ تو ذکر سے غفلت شیطان کو اپنے اوپر تسلط کا گویا ذریعہ ہے، اور ذکر کیا ہے؟ شیطان کو بھگا دینے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتا علی حصن حصین فاحرز نفسہ منہم، تو جو آدمی اس مضبوط قلعے کو اپنا لے، تھام لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کے بچانے کا بہترین ذریعہ، وہ ذکر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک العبد لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، کوئی بھی نفس اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، فریب سے نہیں بچا سکتا ذکر اللہ کے بغیر۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک روایات کے اندر اس طرح کی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 گردن آزاد کرنے کے برابر، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس دن شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، شیطان کے شر سے بچا لیا جاتا ہے اس دن۔ ایسے ہی رات میں پڑھتا ہے تو رات میں اس طرح کے ثواب اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، تو ذکر کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، 3 بار، تو لم تصبہ فجعۃ بلاء،
اسے کوئی اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے، اسے کوئی مصیبت اچانک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابان بن عثمان، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں ان پر فالج کا حملہ ہوا تو راوی پوچھتے ہیں، جنہوں نے یہ حدیث کے راوی ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، تو ان کے بعد جو تابعی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو اس دعا پر عمل کرنے والے تھے، پھر کیسے اچانک فالج کا حملہ آپ کے اوپر آ گیا؟ آپ مستقل اس دعا کو پڑھتے تھے تو پھر اچانک، اللہ کے نبی نے کہا اچانک تمہارے اوپر کوئی بلا مصیبت نہیں آ سکتی ہے، تو کیسے آ گئی؟ تو کہتے ہیں جس رات یہ فالج کا دورہ میرے اوپر پڑا، میں اس رات کسی تکلیف کی بنیاد پر یہ ورد بھول گیا تھا۔ یہ ورد کیا ہے؟ میں نے اس رات نہیں پڑھی تھی، تو اس کی بنیاد پر کیا ہے یہ چیز؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین قضا قدر کے مطابق اگر کوئی چیز آنی بھی ہے تو کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین اس چیز سے کیا ہے؟ انسان کو غافل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کو اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بہت ساری اور بھی تدابیر بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کیا ہے؟ وضو کرنا بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نماز میں صفوں کی درستگی، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانا بھی شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فرض نمازوں پر محافظت بھی شیطان سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو دوسری روایت جماعت سے وابستگی، یعنی جو جماعت ہے، جماعت کے ساتھ مل کر رہنے سے بھی کیا ہے؟ شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھنا مغرب کے وقت، میرے اپنے بچوں کو جب رات شروع ہو، سورج غروب ہو جائے تو اس وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، یہ اس قسم کی تدابیر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اپنے پانی کے مشکیزوں اور برتنوں کو ڈھک کر رکھنا، یہ سارے تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ سب ساری تفصیلی روایتیں ہیں۔ ایسے ہی جادو کا عمل، یہ نشرہ کے ذریعہ سے جادو کو نہ بھگانا، جادو کے ذریعہ سے ہی جادو کا توڑ نہ کرنا۔ ایسے ہی دھوپ اور چھاؤں کے درمیان نہ بیٹھنا، کہ آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا جسم چھاؤں میں، یہ شیطان کی مجلس ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا ان یجلس بین الضح والظل، ضح کہتے ہیں جو ہے دھوپ کو، اور یہ ظل کہتے ہیں سایہ کو، اس کے درمیان، دھوپ اور سایہ کے درمیان، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجلس الشیطان، شیطان کی مجلس ہے وہ، وہاں بیٹھنے سے شیطان انسان کو تکلیف دے سکتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو ان تدابیر کے ذریعہ سے اختیار کر کے آدمی کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج ہر گھر کی کہانی ہے، کہیں کوئی بچہ اوصیف زدہ ہے تو کوئی عورت اوصیف زدہ ہے تو کوئی آدمی اوصیف زدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم نے وہ تدابیر اختیار نہیں کیے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، نہیں، یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ ہو گیا ہے کہ اب کچھ شعبدہ بازوں نے دیکھا اس طرح کی چیزیں تو اب دکانیں کھول کر کے بیٹھ گئے۔ ہر گلی نکڑ چوراہے پر آپ دیکھیں تو دکان کھول کر بیٹھ گئے، رقیہ کے نام پر، شرعیہ کے نام پر، رقیہ شرعیہ کا نام دے دیا اسے، شرعی رقیہ۔ شرعی رقیہ شریعت نے ہر مسلمان کو سکھایا ہے، شرعی رقیہ شریعت نے ہر مسلمان کو سکھایا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، تم اس دعا کو پڑھو، تم اس سے استعاذہ طلب کرو۔ یہ نہیں سکھایا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہ شعبدہ باز کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنا معاملہ حل کرو، نہیں، شریعت نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ ہاں اب ایک آدمی معاملہ اپنا کر رہا ہے، نہیں معاملہ دور ہو رہا ہے، کوئی مسائل ہیں، حقیقت میں ایمان، اعمال، ساری چیزوں کا تجزیہ کر رہا ہے، اب اس کے بعد آدمی اگر کسی صالح آدمی سے دم کرا لیتا ہے، جو رقیہ شرعیہ ہیں اس طرح کی چیزوں کو حدود اور دائرے میں رہ کر اپنا لیتا ہے، تو شریعت ایک ناگزیر صورت میں اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہر عام مسئلے میں آدمی دوسری کی طرف رجوع کرے اور اپنا جو شریعت کا معاملہ ہے استعاذہ کا وہ ساری کی ساری چیزیں ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ تو اب لوگوں کا ایمان چونکہ کمزور ہو گیا اور دکانیں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہو گئی، تو اب آدمی فوراً
کوئی بھی معاملہ ہے، اور فرض سے اور افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں میں چند لوگوں نے دکان کھول کر کے، آپ دیکھیں کئی جگہوں پر منبرہ میں دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں تو لوگوں نے دکان کھول کر کے شروع کر دیا، جبکہ اہل حدیثوں کے عقیدہ کے سخت منافی عمل ہے کہ کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے رقیہ شرعیہ کے نام پر غیر شرعی طریقے، غیر محرم عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بند حجروں میں عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جو اصلاً حرام ہے، وہ فران کہاں سے درست ہو سکتی ہے؟ جو چیز شریعت نے اصلاً حرام کر کے رکھا ہے کہ وہ چیز جائز ہی نہیں ہے، تو پھر رقیہ کے نام پر کسی غیر محرم کے ساتھ اختلاط کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں یہ فریب ہیں، اور آدمی مشکلات میں جب پھنستا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا، مصیبت میں جب پھنستا ہے تو سارا ایمان، عقیدہ اور اہل حدیثیت سب کی سب الگ رکھی رہ جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اسے احتیاط برتنا چاہیے۔ اگر ایسی صورت ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے اسے، اور اس امتحان میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایسا مطلب نہ ہو کہ انسان اپنے عقیدے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے یہ تدابیر اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، اس کو خود عمل کریے، اپنی زندگی میں ان استعاذہ کی شکلوں کو اپنائیے، دعاؤں کو، اذکار کو، مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں اس موضوع پر، اس کو اپنائیے اور اس کے ذریعہ سے خود اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریے، اور اس طرح سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین انسان کے معاملے کو حل کرنے والا ہے، وہی اصل شفا دینے والا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رقیہ شرعیہ کے ان طریقوں کو جو شریعت نے بیان کیا ہے اسے خود اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔